ہونا تو ایسے چاہیے کہ حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانے چاہیے, ایسے اصول ضوابط قائم کرنے چاہیے. اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو وہ تمام جو کامن کام تعلیم, عقل, شعور, فہم, دلائل, ان سے بالکل ہمیں قاصر نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں. بعض کا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر انسان کھل کر بیان کرے یا لوگوں کو صحیح لفظوں میں حقیقت بتانا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے. ہو سکتا ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں, جن لوگوں کی حقیقت آپ اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں, وہ سارے لوگ ہی اکٹھے ہو جائیں اور آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ہمارے معاشرے میں صحیح کیا, غلط کیا ہے. صحیح اور غلط کو دیکھے بغیر ہمارے معاشرے میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کس کا پلڑا بھاری ہے. میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک بہت مشہور یوٹیوبر جس کا نام ارمغان اقصی ہے, اسٹیج کے اداکاروں کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی. ویڈیو اپلوڈ کرنے میں اس شخص کا موقف یہ تھا کہ جس طرح سے اسٹیج پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, جس طرح سے معاشرے پر ان کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور پاکستانی معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. اسی ویڈیو میں اس نے سردار کمال و طارق ٹیڈی جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, کے بارے میں نادیبا الفاظ بھی استعمال کیے, اور انہی نادیبا الفاظ کو پکڑ کے اسٹیج کے اداکاروں نے اس کی اچھی خاصی چترول کی. لیکن بات یہ ہے جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو اچھے لفظوں میں ہی یاد کرنا چاہیے. رہی بات انسان کے پیشے کی, تو پیشے کے اوپر آپ باتیں کر سکتے ہیں اور پیشے کے منفی اور مثبت اثرات بیان کر سکتے ہیں. پاکستان میرے نزدیک ایک ناکام ریاست ہے, کیونکہ 76 سال کے بعد بھی ہم اس نظریے کو پاکستان میں قائم نہیں کر سکے جس کو لے کر چلے تھے, جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا تھا. وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان کو ایک ایسا مضبوط ترین نظام دینا تھا جس کو دیکھ کر دنیا نے آشش کرنا تھا. الٹا ہم ہی دنیا کے تمام نظاموں کی کاپی کر رہے ہیں. الٹا ہم دیکھتے ہیں اگر دنیا میں کسی بھی ملک نے کچھ اصولوں پر ترقی حاصل کی ہے تو ہم نے ان اصولوں کو پکڑ کر اپنے ملک میں نافذ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن ہم ہر طرح سے ناکام رہے. باقی ہم سب لوگ تو جانتے ہیں کہ جس طرح فنکار ثقافت کا لفظ یوز کرتے ہیں, ثقافت کے لفظ کے لبادے کے پیچھے جس طرح سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں, ان کے لفظوں, ان کی بد زبانی, ان کے لفظوں کی بے حیائی جس طریقے سے نوخیر نسلوں کے ذہنوں پہ پڑ رہی ہے اور معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ماں بہن بھائی بیٹے ان کے رشتوں کی جس طرح سے پامالی کی جاتی ہے, اسٹیج میں جس طرح سے حرکت و سکنات کی جاتی ہے اور جس طرح سے اسٹیج پر ثقافت کے نام پر مجرے ہوتے ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اسٹیج دیکھنے جاتے تھے یہ بات ان تک محدود تھی, مگر اب یہ لوگ اسٹیج سے نکل کے میڈیا سکرینوں پر بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں. آپ مختلف چینل پر جتنے بھی مشہور و معروف ٹاک شو ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, آپ کو اسٹیج کے مختلف فنکار مختلف ٹاک شو پہ نظر آتے ہیں. سیاسی بات ہو یا ملک کے سنجیدہ مسائل کی بات ہو, جگت بازی کا, ہنسی مذاق کا, طنز و مذاق کا تڑکا لگانا ہو تو ان کی خدمات دی جاتی ہے. بات بات پہ ہنسنا اور کسی کی تذلیل میں کہے گئے الفاظوں پر ہنسنا ان کا وتیرہ ہے. بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ تمام جو جن میں ان کو مدعو کیا جاتا ہے, جس طرح سے مدعو کیا جاتا ہے, اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو وہ تمام جو کامل کام تعلیم, عقل, شعور, فہم, دلائل, ان سے بالکل ہمیں قاصر نظر آتے ہیں. بس یہ ہے کہ کسی طرح سے جگت بازی کرنی ہے, بس یہ ہے کہ کسی طرح سے جگت بازی میں اگلے شخص کی تذلیل کرتی ہے, بس یہی ہے کہ کسی طریقے سے فن کا نام لے کر لوگوں دیکھنے والوں کو یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ کس طرح سے جگت بازی کی جاتی ہے اور ہم کس طریقے سے جگت بازی میں مہارت رکھتے ہیں. چاہے ہماری بات علم و عقل سے آ رہی ہو, چاہے ہماری بات میں دلائل نہ ہو, چاہے ہماری بات میں منطق نہ ہو, ان بنجر الفاظ کے ادا کرنے کا یہ اچھا خاصا معاوضہ لیتے ہیں. ہونا تو ایسے چاہیے کہ حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے, ایسے اصول ضوابط قائم کرنے چاہیے جس سے میڈیا مالکان ایسے پروگراموں کا اہتمام کرنا چاہیے جو معاشرے کے لیے مثبت ثابت ہو, آنے والی نئی نسلوں کے لیے ذہن پر اچھا تاثر چھوڑیں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ ان پروگراموں کی وجہ سے
कम از کم ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. شکریہ.